آج ڈاکٹر سنتوش رام صاحب بات پا گئے تھے نا صبح. کل غالباً جمعے تک جنازہ تیار ہو جائے گا. بیٹھے پروگرام کا پتہ کرنا جی سر کیا ہے ان کا پروگرام. میں آپ کو کینسر سے متعلق بتا رہا تھا اور اب کارسینوسین کے اوپر جو جین کا لیکچر ہے یا کتاب ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھی تھی. اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا علم ہونا چاہیے. وہ عجیب بات ہے انہی خطوط پر ہے جن پر ہم اپنے نظریے بیان کر چکے ہیں. مثلا یہ بات تو اب مان گئے ہیں کہ کینسر ایسی باغی چیز ہے کہ زبردستی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ بات مان گئے ہیں کہ جب تک کینسر کا اوریجنل موجود ہے اس وقت تک دوسری جگہ نہیں ہوتا کینسر. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے حضرت خلیفہ مسیح اول کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صرف کینسر کی بات نہیں، بعض ناسور اگر اپنی طرف توجہ کھینچ لیں تو باقی جسم میں بیماریاں دب جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں. اب یہ بات کہ کیوں نہیں ہوتا یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اس پہ انگلستان کے ایک ڈاکٹر نے جو تحقیق کی ہے اور اب وہ بعض دوائیں تجویز کر رہے ہیں. ایک تو 100% اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہیں کہ کینسر کو کسی طرح سے اس کو کنفائن کرنے کی کوششیں، اس کو قابو کرنا بالکل ناممکن ہے ہمارے لیے. اور کینسر ایک ایسی باغی چیز ہے کہ جب تک یہ پنپتا ہے یہ خود اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ دوسری جگہ کینسر نہ ہو. اس لیے وہ ڈاکٹر جو آپریشن کے مشورے دے کر کہتے ہیں آپریشن کرو، کیموتھراپی کرو، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی مریض کو نہیں پہنچاتے. کیونکہ کینسر کو جب یہ تھریٹ مل جائے کہ اب مجھے یہ مارنے لگے ہیں تو وہ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے سیلز وہ سارے جسم میں پھیلا دیتا ہے. اور کس طرح پھیلاتا ہے اس کے اوپر ابھی پوری طرح ان کو عبور نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ لنگز میں، دماغ میں، ہر جگہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیج منتشر ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ نیچر کا حصہ ہے. یہ بات نہیں سوچتے یہ لوگ کہ جو آسٹریلیا میں تجربے کیے گئے بانس بہت دیر کے بعد پھلتا ہے، لیکن جب خشکی ہو اور اسے تھریٹ ہو کہ اب تم گئے اس وقت وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھولتا پھلتا ہے. ہر وہ درخت جس کو اپنی زندگی کا خطرہ محسوس ہو اس کی ویجیٹیٹو گروتھ رک کر ریپروڈکٹیو گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ قانون قدرت ہر جگہ فینومینل موجود ہے. اس لیے جینز کی حرکتوں میں اس کی بات تلاش کی جائے، جو کچھ بھی یہ کریں، یہ امر واقعہ ہے کہ نیچر اس طرح بیہیو کرتی ہے جیسے باشعور ہو. نیچر اس طرح بیہیو کرتی ہے جیسے اس میں شعور ہی نہیں بلکہ نو ہاؤ، ٹیکنالوجی بھی ہے اس کے پاس. جس موقع پر جو برمحل بات، یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ نیچے کام ان کو ذرا پیغام دے دیں. جو بند دے دیا پیغام، جو موقع کی بات لو اچھا پیغام دیا چاہیے وہی کرتا ہے. ساری زندگی میں یہ حساب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حوالہ دے کر قرآن کریم میں بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کیا تم خالق ہو جو اپنے لیے سب کچھ کرتے ہو، اور کیا تمہاری کانشیسنیس میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود پرورش دے کر ہر قسم کے تھریٹ سے بچائے. یعنی انسان کا دماغ ارتقاء کے بعد جس مقام پہ پہنچا ہے اس سے زیادہ باشعور دماغ اور زیادہ علم والا دماغ زندگی کے آغاز میں ہونا چاہیے. یہ دلیل ہے قرآن کریم کی. لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ کیا کہہ گیا قرآن کریم. فرماتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جب کچھ بھی نہیں تھے اس سے پیدا کیے گئے ہو.
تو اگلا تمہارا قدم یہ ہے دعوے کا کہ عدم میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ زندگی کو نہیں بلکہ مادے کو پیدا کرے، پہلے پیدا کرے، پھر اس کی ہر ضرورت کو اس طرح پوری کرے کہ آج کل کے چوٹی کے سائنسدان اپنے تمام علوم کو جمع بھی کر لیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ ساری ضرورتیں جو کائنات میں قوانین کے طور پر رکھی گئی ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں۔ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، جو نسبتاً بیوقوف ہیں وہ یوں چھلانگیں ماری جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ پروگرام کے لیے، پھر ایوولوشن نے یوں کر دیا، ایوولوشن نے یوں کر دیا۔ ایوولوشن کرنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ کہاں سے آیا ہے؟ بلائنڈ ایوولوشن تو کرو ارب ہاں غلط قدم اٹھائے گی تو شاید ایک صحیح اٹھے، اور اس کے بعد ہر قدم پر یہی مصیبت پھر سامنے۔ ایوالو کرنے کے لیے زندگی کو ہر قدم پر لامتناہی اموات کا سامنا اور غلط سمتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر وہ سٹیپ کرتی ہے جسے دلدل میں سے احتیاط سے کوئی صرف ان اینٹوں پر قدم رکھے جو مہیا ستونوں پر جو مہیا کر دیے گئے ہوں، ہمیشہ صحیح قدم، ہمیشہ اگلے ستون پر قدم، اور دلدل انتظار کرتی رہتی ہے کہ کچھ تو کبھی تو غلطی سے قدم سے اٹھے گا۔ یہ جو حصہ ہے زندگی کا یہ مادے میں بھی اسی طرح ہے، اس لیے کینسر کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا فی ذاتے ہی غلط ہے، یا جینز کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، کیونکہ جین سے پہلے بھی ارتقاء کا قدم اسی طرح ہوا تھا، اور اس سے پہلے مادے کا وجود اسی طرح ہوا ہے، اور اس میں قوانین رکھے گئے ہیں گویا کہ وہ باشعور ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی یہاں ہندوستان میں جب میں طالب علم تھا، کہ زندگی انسانی زندگی، اس کی سائیکی، حیوانی زندگی اور مادی زندگی، ان کے قوانین بنیادی طور پر بالکل ایک ہیں، ڈھانچہ ایک ہے، اور رد عمل مادہ بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے کہ وہ باشعور ہو۔ جب آپ پانی کو ابالتے ہیں ایک درجے تک پہنچا کر، تو اس وقت پانی کو تھریٹ محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ گرم کیا گیا تو میں آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ الگ ہو جائیں گے اور میرے وجود کو خطرہ ہوگا، وہ بھاپ بن جاتا ہے، ساری ایکسٹرا گرمی اپنے اندر لے لیتا ہے، اور تمام فزیکل اینڈ کیمیکل لاز سارے کے سارے میں نے جب ان پر غور کیا تو ہر ایک کی وجہ معلوم کی، اور یہ دکھایا کہ اس طرح یہ مادہ اس طرح بہیو کرے جیسے باشعور ہو۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی اس میں لکھا کتاب میں کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اگر زندگی کو مادے کو اس طرح محدود کیا جائے کہ وہ اپنی متبادل صورت اختیار نہ کر سکے تو نیوکلیئر ایکسپلوژن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تھریٹ ہے اس کو، اور جب اس کے اسکیپ کی راہیں بند کر دیں گے تو اگر یہ تھریٹ والا نظریہ درست ہے تو اس کو ضرور نیوکلیئر ایکسپلوژن میں تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ کتاب میں نے وہاں کچھ طالب علموں کو اپنی ریفیکٹری میں اس کے مضمون کچھ لکھی ہوئی تھی، باقی میں نے سنائی، یعنی زبانی بتائی۔ تو اس وقت کا رد عمل یہ تھا کہ ایک جو سیکرٹری تھی ایک پروفیسر کی، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی خدمات آپ کے لیے مفت پیش کرتی ہوں، میں ٹائپ کروں گی، میں تیار کروں گی، مگر خدا کے لیے اس کو مکمل ضرور کریں۔ مگر طالب علم کی ضرورتوں میں وہ مکمل بھی نہیں ہو سکی اور گم بھی گئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے وہ کتاب، اتنی موٹی تھی جس میں سے کوئی 1/4 حصہ صرف ابھی لکھا تھا۔ تو وہی باتیں اب میرے سامنے آ رہی ہیں، تمام شواہد جو نکل رہے ہیں وہ بین ہی اسی طرح پہ ہیں۔ بس زندگی سے پہلے جو وجود ہے وہ ہے فرشتوں کا وجود، مادے سے پہلے جو وجود ہے وہ فرشتوں کا وجود ہے۔ ہر چیز کے لیے قرآن کریم سے ثابت ہے، ایسے جنود مقرر ہیں جن کی کوئی گنتی اور کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر مادی قانون کا ایک نگران مقرر ہے، وہ چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے، جب وہ اٹھا لے اپنا ہاتھ تو قانون بگڑ جائیں گے۔
اور جس کو وجود کو خدا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بغاوت کرتے ہو تو میرے وہ نظام جو شیطانی نظام ہے وہ تمہارے ساتھ کام کریں گے، تو وہ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. ورنہ کینسر کو یہ نو ہاؤ کہ کس طرح میں بیج بناؤں اور آگے پھیلاؤں، یہ شعور کو چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہی قانون ہے جو سب جگہ برابر ہے. زندگی کو اگر تھریٹ ہوگی تو وہ مادی حجم کو بڑھانے کی بجائے اپنی نسل کی فکر کرے گا. اور اس کتاب کا حوالہ اس لیے میں نے دیا کہ اس میں بنیادی اصول یہ تھا کہ ہر چیز اپنے وجود میں پھیلنا چاہتی ہے، اسپیس میں بھی اور وقت میں بھی، اور سارے مظاہر کائنات کے ان دو چیزوں میں مضمر ہیں. اور اسے کیسے پھیلنا ہے وقت میں اور اسپیس میں، یہ چونکہ دماغ نہیں ہے اس لیے یہ دماغ کوئی بالا دماغ ہے جو اس کو یہ چیزیں مہیا کرتا ہے. ویجیٹیٹو گروتھ پہ کیوں زندگی ختم نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا کوئی بیج آئندہ مستقبل میں مجھے لے کر چلے. اور اسی لیے ماں کو بچہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بلکہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ اس کے وجود کو لے کے آگے بڑھتا ہے. اور باقی جو پھیلاؤ ہے بدن کا وہ چونکہ محدود ہے، انسانی زندگی میں دماغ نے ٹیک اوور کیے ہے. اب علم کے ذریعے جو پھیلتا ہے، علم میں لذت کیوں ہے؟ کوئی بڈ ہمارے پاس نہیں ہے ایسا جس سے علم کی لذت محسوس ہو. ہم نے فلاں چیز دیکھ لی تو تمہاری کیمیکلز میں کیا فرق پڑا ہے؟ تمہارے جسم کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی کیمسٹری، اس کی فزکس میں تمہارے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وائی یو سو ہیپی؟ اگر تمہارا علم بڑھے، تم کتابیں پڑھ رہے ہو اور علم بڑھتا چلا جاتا ہے، سائنسدان ہیں جو ساری زندگی گلا دیتے ہیں لیبارٹریز میں، اس لذت کے لیے الگ بڈز نہیں ہیں، کیونکہ وہ براہ راست زندگی کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہے. انسان جسم کے لحاظ سے نہیں پھیل سکتا تو علم میں پھیلے گا، اور جتنا علم میں پھیلتا ہے اس کو لطف آتا چلا جاتا ہے، اس کو اپنے وجود کی عظمت کا احساس بغیر کسی معین سیلز کے جو محسوس کریں اس کو ہمیشہ سارے وجود میں محسوس ہوتا ہے. اور یہ روح کی پیاس ہے، بڑھنا اور پھیلنا. اور جو دنیا دار ہیں وہ مال دولت میں بڑھتے اور پھیلتے ہیں، جو لا علم ہیں وہ مال اور دولت کے ذریعے، اور جو سیاستدان ہیں وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے پھیلتے ہیں. اپنے وجود کو وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور حاوی کرتے چلے جاتے ہیں دوسروں پر. تو جو خدا کو زیب دیتا ہے تکبر ان معنوں میں ہے کہ وہ واقعتاً ہر چیز پر حاوی ہے. جو خدا بننا چاہیں ان کو پھر خدائی کا مزہ آتا ہے، اور یہ مزہ جو ہے ہم بھی پھیل رہے ہیں، ہم بھی بڑے ہیں، یہ فرعون پیدا کرتے ہیں، یہ مزے فرعون پیدا کرتے ہیں. اور تمام مال دولت سب جگہ جو مزہ ہے وہ اس چیز کا، ورنہ دولت مند کما کما کے پاگل ہو جاتا ہے. ساری دولت تجوریوں میں بند ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں بعضوں کو ملتی. جو چنوٹی کنجوس ہیں بہت زیادہ، ان میں جو احمدی چنوٹی ہیں ان کو چندہ دینے کی وجہ سے کچھ فرق پڑ گیا ہے. لیکن چنوٹی بھی ایک صفت ضرور رکھتے ہیں کنجوسی کے باوجود، کہ وہ خیرات کرتے ہیں، دان پن. اور اس دان پن میں ان کی کنجوسی کو دخل ہے، کیونکہ وہ روٹی اس لیے اچھی نہیں کھا سکتے، مگر ویسے چنوٹی اچھی روٹی کھاتا ہے، یہ بتا دوں گی، کافی اچھی کھاتا ہے، لیکن گھر بھی اچھا بنا لیتا ہے، لیکن خرچ نہیں کرتا ارد گرد ماحول پہ، زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دان پن کیوں کرتا ہے؟ ہندو بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جو دولت اس کی ہے اس کی حفاظت کی خاطر کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں دان پن نہ کیا تو یہ بھی گئی. تو وہ سخاوت نہیں ہے، وہ دولت کی حفاظت ہے. تو ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہے. دولت تجوریوں میں ہے، بینکوں میں ہے، وہ ان کے کام، ان کی ہو یا بینک کی ہو ایک ہی بات ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں چنوٹیوں میں بھی جو واقعتاً
کھانے میں بھی اپنے اوپر بہت سختی کرتے ہیں. چنوٹی عورتیں نسبتاً اس معاملے میں کھلی ہیں اور کھانا بھی اچھا پکا لیتی ہیں، مگر مرد جب باہر نکلتے ہیں نا ہوٹلوں شوٹلوں میں تو جان نکلتی ہے ان کی پیسہ خرچ کرتے ہوئے. اور ایسی باتیں چودہ صاحب کالوں نے جو کلکتے میں رہے تھے انہوں نے مجھے بتائی ہیں. وہ دروغ برگردن راوی تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ دروغ وہ نہیں ہے، مگر اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو ان کو پکڑیں. امیر کالوں نے سارے اندر کے راز مجھے بتائے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم کچھ چنوٹی اور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے مدراس یا کسی جگہ جہاں انہوں نے بھی کچھ دن گزارنے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے اپنا جو آپ کا انتظام ہے اس میں شامل کر لیں، میرے پاس الگ انتظام نہیں. تو کہتے ہیں پہلے تو مجھے یہ شوق پہنچا، اتنے تھوڑے پیسے تھے کہ میں حیران رہ گیا اس میں وہ گزارا. ہاں بڑا کافی ہے. کہتے ہیں اس کے جو کھانا پکنا شروع ہوا پھر میرے ہوش اڑ گئے. اور ایک دن جو کاپی کیپر تھا اس نے کہا آج تے فروٹ کھاواں گے. ساروں میں سنسنی پھیل گئی، فروٹ ہوگا. کسی نے کہا دیکھو فضول خرچی نہیں کرنی. تو وہ خربوزے ایک دو اٹھا لایا اور اس کی باریک کاشیں کر کے سب کو تقسیم کی. واہ واہ بہت فروٹ ہے. اب یہ جو تجربہ ہے ان کا یہ دروغ تو نہیں ہے، مگر میرا خیال اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جب باہر نکل کے پیسے خرچ کر کے کھاتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. ورنہ گھروں میں نے ان کے کھانا کھا کے دیکھا ہے، نہایت اعلیٰ کھانا، خالص گھی ان کا خاص ہوتا ہے پیشہ. کلکتے بھی خالص گھی ضرور پہنچتا ہے اور ان کی بیگمات کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہیں. اس لیے تضاد مجھے سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے جو میں نے حل پیش کیا ہے. تو دولت پر بیٹھتے ہیں، اربوں روپیہ بھی ہو تو بینکوں میں ہے، اور مرتے ہیں تو بینکوں میں چھوڑ جاتے ہیں، مگر آخری لمحے تک یہ احساس کہ میرے پاس کچھ ہے، یہ وہ وجود کی عظمت کا احساس ہے. اس کا مزہ انہیں کیسے آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر قانون وہی ہے. مرتے دم تک علم کہ میرے قبضے میں ہے. یہاں تک کہ ایک عورت تھی وہ مغل تھی، اور مغلوں میں بھی انتہائی کنجوس لوگ موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نسلی تفریق کی بات میں نہیں کر رہا. پکی مغل، ہمارے خاندان سے اس کا تعلق. اتنی کنجوس تھی کہ زندگی میں شاذ کبھی کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی، پیسے کی محبت. اور اس نے وہ مر رہی تھی جب تو اس نے کپڑے میں لپیٹ کے اپنی ساری دولت اپنے پیٹ پہ باندھی ہوئی تھی. اور اس کی بہو نے کہا بہت بری حالت ہے میں دبا دوں. اس کا ہاتھ وہاں لگ گیا کہ خبردار جو ہاتھ لا. مرتے دم میں وہ پونجی چھوڑ کے جا رہی ہے، پتہ ہے کہ آخر انہوں نے قبضہ کرنا ہے کہ خبردار جو ہاتھ لایا. بیوش کی آنکھ کھل گئی. تو یہ ہے بنیادی بات وہی کہ ہر وجود اپنے آپ کو پھیلانا چاہتا ہے. اب یہ شعور کی بات ہے، کس کا شعور اعلیٰ ہے کس کا کم ہے، کس کے میں روحانی ارتقاء ہوا ہے کس میں نہیں ہوا ہے. مگر خود غرضی کی انتہا سب میں ہے، صرف قیمت کے فرق ہیں. اب ایک آدمی جب کسی دوست کو محبت سے تحفہ دیتا ہے تو بظاہر وہ اپنی چیز قربان کر رہا ہے، لیکن جن کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اس کو محبت کا احساس اس کے وجود کو پھیلائے کہ ایک شخص کا دل میں نے جیتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے. جس طرح پھیلاؤ کا احساس دولت میں ہے، طاقت میں ہے، اس طرح محبت میں بھی ہے. تو محبت کے سودے جو ہیں ان میں بظاہر انسان مادے کو قربان کر رہا ہے، وہ قربانی کوئی نہیں، اس یقین کی وجہ سے ہے کہ یہ مجھ سے قریب ہوگا یا وہ اچھا ہوگا تو اس کا مزہ میں بھی اٹھاؤں گا. مگر عمومی قانون پہلے ہی ہے کہ کہتے ہیں پنجابی میں ستے پتر دا منہ کی چومنا، یعنی منہ چومنے سے جو احساس میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور جواب پیدا ہوتا ہے اس کی خاطر لوگ چومتے ہیں. اور اگر یک طرفہ ہو تو اس کا مزہ کوئی نہیں. علم کے مطابق میرا ہے اس کو کر لیں، مگر بنیادی چیز وہی ہے. تو بعض لوگ محبت میں بڑھتے ہیں
اور جن کا خدا سے تعلق ہو جائے وہ سب سے زیادہ سودا اپنی قیمت وصول کرتے ہیں. تبھی قرآن کریم بار بار یہی فرماتا ہے کہ کم قیمت نہ لو. قرآن نے کہاں کہا کہ قربانی کر کے سب کو لٹا دو, قرضہ دو مجھے, کم قیمت نہ لو, زیادہ قیمت لو. اور بڑے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو بہت ہی کم قیمت پر اپنی یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں. تو انسانی شعور کا ارتقاء ہے جو ویلیوز کو اعلیٰ بنا دیتا ہے, مگر خود غرضی پر ہی پنپتا ہے وہ. اور اس اعلیٰ قدر کی خاطر انبیاء اپنی جان بھی فدا کر دیتے ہیں, اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں, مگر اس علم کی وجہ سے کہ کوئی ہے. اور یہ سب سے بڑا ثبوت خدا کی ہستی کا ہے. ایک نبی جو قوم میں معزز ہو, سب سے زیادہ محبوب ہو, وہ جس کے لیے دنیا کوئی چیز نہ ہو, وہ لوگ شوق سے اس کو پیش کریں, وہ ساری زندگی مٹ جاتا ہے اپنی جذبات کو مٹا کر, اپنی خواہشوں کو مٹا کر, پھر تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے. اگر اس کو کوئی سودا نہ مل رہا ہو تو انسانی فطرت کے خلاف ہے, یا خلاف قانون بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی چیز بغیر سودے کے تبادلہ نہیں کرتی. صاف پتہ چلا کہ ان کے متعلق یہ الزام لازماً جھوٹا ہے کہ ان کو خدا کی ہستی پہ کامل یقین ہے. اس لیے خدا کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت انبیاء کا وجود ہے, جو اس قانون قدرت کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں. اور پاگل ہے جو سودے نہیں کر سکتا, لیکن پاگل ہوتے نہیں, صاف دکھائی دیتے ہیں, اپنے وقت کے سب سے بڑے عقل والے ہوتے ہیں. تو یہی وہ نظام ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے. یہ انفرادی وجود جب کینسر کو ملتا ہے تو وہ تمام فرشتے جو اس نظام کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں, اور ان میں بد فرشتے بھی ہیں, یعنی بدی کے فرشتے, اور نیکی کے فرشتے بھی ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ وہ نفس کی فطرت ہے. یہ نفس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو اس کو ترقی دے کر اونچا کرتا چلا جائے, ابھارتا چلا جائے, وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا, وہ جسے دباتا چلا جائے اور حقیر کرتا چلا جائے, وہ ذلیل و رسوا اور ناکام ہو گیا. تو کینسر کو جب اپنا وجود ملتا ہے, وہ باغی کا وجود ہے. باغیوں کو بھی خدا نے قانون دیا ہوا, ورنہ بغاوت کی اجازت ہی نہ دیتا. وہی قانون بغاوت میں بھی کار فرما ہے جو نیکیوں میں کار فرما ہے. ان کو مزید نیچے دھکیلنے کی طاقتیں اگر ان کو نہ ملتی تو وہ کیسے آزاد وجود کے طور پر عمل کر سکتے. یہ وہ نفسیات ہے کینسر کی جس کے متعلق میں زور دے رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور یہ جو نئی تحقیق ہے یہ قطعی طور پر اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. وہ کہتے ہیں کینسر اتنا خود غرض ہے کہ جب تک اکیلا خود ہو اپنے بچوں کو بھی نہیں بڑھنے دیتا, اور اگر ریپروڈکٹیو ہو بھی چکا ہو اور اس کے سیل پھیل گئے ہوں تو بعض دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا, وہ آپریشن سے پہلے پھیل چکے ہوتے ہیں, مگر وہ احتیاطاً ہیں. جیسے بڑ کے نیچے اس کے بڑ کے بچے جب تک وہ اجازت نہ ہو, یا ہر بڑے درخت کے نیچے وہ پوری طرح پنپتے نہیں. مگر یہ تو ایک اور مضمون ہے. بعض لوگ اپنی بڑائی کی وجہ سے اپنے نیچے کسی کو اٹھنا نہیں دیتے, اور یہ وہ پالیسی ہے میکیاویلین پالیسی. جب سیاستدان کینسرس ہوگا تو وہ خود اپنے بچے جو اس کو طاقت دیتے ہیں ان کو فنا کرتا چلا جاتا ہے, ایک کے بعد دوسری گردن اڑاتا چلا جاتا ہے. جتنا بڑا ڈیسپاٹ ہوگا جیسے اسٹالن تھا, اتنا ہی وہ خود اپنے کینسرس سیلز کو مٹاتا ہے, کہیں وہ اس کا شریک نہ بن جائیں, اس کی طاقت کچھ وہ نہ چوس لیں. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد جو انگلستان کا سائنسدان ہے اس نے مزید یہ تحقیق کی, پتہ تو کرے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو چوہوں پر تجربوں کے بعد اس نے وہ 2 دوائیں
دریافت کر کے الگ کر لی ہیں. جو دوائیں وہ کینسر کا سیل بناتا ہے جو اصل باڈی ہے, اور ان دواؤں میں یہ صفت ہے کہ کینسر کو پھیلنے نہ دیں. بس اپنے بچوں کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے کہ اس کا شریک نہ بن جائیں. صاف پتہ چلا کہ شیطان کی جو تعریف بھی ہو سکتی ہے کینسر میں موجود ہے. اپنا شریک نہیں, خدا کا شریک کر لینا. بس وہ جو بھی اس کا نام ہے کیمیکل کا, وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, اس لیے میں صرف بتا دوں 2 دوائیں انہوں نے دریافت کی ہیں جن میں یہ مادہ ہے کہ وہ کینسر کے سیل کی گروتھ بند کر دیں. اور اس کینسر کے سیل میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ ان دواؤں کے اثر سے خود بچ جائے. یہ کیسے بچتا ہے ابھی اس کا پوری طرح پتہ نہیں لگ سکا, مگر اگر وہ چھوٹے سیل بڑے ہو جائیں کچھ, تو خود ان میں بھی یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان دواؤں کے خلاف دفاع کریں. ان کی انا جو ہے بلوغت کو پہنچتی ہے, اور وہی شکل صورت ان کی ہو جاتی ہے جو بڑے کینسر کی تھی. بس جب تک یہ موجود ہے, اس کو تھریٹ نہیں ہے, اس کے بیج پھیلتے بھی جائیں تو ان کو یہ اجازت نہیں دیتا اور خود کنٹرول کرتا ہے. اور جب ان کو اس دوا کے ذریعے انہوں نے چوہوں میں تجربہ کیا ہے, ابھی پوری طرح ان میں بلوغت نہ آئی ہو, ابھی آزادی میں غلام بن کے اس کینسر کے رہ رہے ہوں, اس وقت یہ دوا ان تک پہنچ جائے تو ان کو بینائن ٹیومر بنا دے گا, اس کی پھیلنے کی طاقت ختم کر دے گا. اب ان خطوط پر کینسر کی ریسرچ ہو رہی ہے, اور وہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں 100% اب یہ محققین تسلیم کر چکے ہیں کہ کینسر ایک شیطان ہے, باغی ہے, اس سے زبردستی نہیں ہو سکتی. وہ لکھتے ہیں یہ ڈاکٹر جن کی ریسرچ ہے کہ ہم نے سب تجربے کر لیے ہیں, کینسر سے زبردستی ممکن نہیں, جو مرضی کر لو یہ تمہیں ہرا دے گا, اس لیے کوئی نرم طریقہ ڈھونڈو. پھر ایک طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ خون کی نالیاں جو کینسر کو غذا مہیا کرتی ہیں, ان نالیوں کو بند کر دیں اور اس کو بھوکا ماریں. لیکن جب اس کو بھوکا مارا تو پتہ چلا کہ اس کے بچے دوسری جگہ موجود تھے, وہ وہیں اٹھ کھڑے ہوئے, تو کس نالی کو بند کرو گے؟ پھر انہوں نے یہ بھی طریقہ سوچا کہ اس نالی کے اندر جو خون ہے ان میں یہ دواؤں کے انجیکشن دیں جو ان دوائیں ایجاد ہوئی ہیں. تو اب جو لیٹسٹ ہے آخری وہ یہی ہے کہ بڑے کینسر کو تو کہتے ہیں ہم بے شک انجیکشن دے دیں, اس کو پتہ ہے جس نے پیدا کیا ہے کہ میں نے ان دواؤں کا دفاع کیسے کرنا ہے, وہ اس کی گروتھ نہیں روک سکتے, ناممکن ہے. جن کی روک رہا ہے وہ ان تک اگر یہ دوا پہنچائی جائے خون کی نالیوں میں جو اس کو غذا مہیا کر رہی ہیں, تو وہ کینسر پھر لپٹے جائیں گے. اور یہ جو کینسر کا رد عمل اور اس کے نتیجے میں جو ادویات پیدا ہوتی ہیں یا کیمیکلز, یہ چوہوں میں اسی طرح جیسے انسانوں میں ہے. اس لیے اب تک جو تجربے چوہوں پہ ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ انسانوں پر بھی اسی طرح مفید ثابت ہوں گے, مگر ابھی انسانوں پر تجربے کے بعد کی رپورٹیں نہیں مل سکتی, وہ بھی غالباً شروع کی ہیں تو مخفی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کینسر جس سے نپٹنا ہے. ایک بات کینسر کے ریسرچ والے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کینسر خودکشی کر لیتا ہے. جس کو وہ خودکشی کہتے ہیں وہ وہی نظام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نظام کو صحت دے دیں اور اس کی بغاوت کو دبانے والا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کو طاقت دے دیں, تو لگتا یہ ہے جیسے کینسر نے خودکشی کی ہے, وہ رد عمل نہیں کر سکتا اس کے خلاف. وہ غالب قانون ہے جو گروتھ کو روکنے کا قانون ہے. جب گروتھ ہر چیز میں ہو رہی ہے کیوں رکتی ہے ایک جگہ جا کے؟ وہ غالب قانون ہے جو جینز کہہ دیں, جو مرضی نام لے دیں, وہ انسانی نظام دفاع کے اندر ایک الگ مستقل جاری نظام ہے.
وہ اس کو اگر خدا تعالیٰ اجازت دے کہ تو اٹھ کھڑے ہو تو کینسر کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر نے خودکشی کر لی ہے، تو کیسے خودکشی کی یہ نہیں پتا. اس کو وہ مار دیا جاتا ہے ان غالب ذرات یا اس غالب نظام کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے ہر زندگی میں مہیا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب تک کا جو میرے علم میں لیٹسٹ نظریہ ہے، سب سے تازہ ترین، اور جن خطوط پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اور بھی بہت سے ریسرچ کے کام ہو رہے ہیں کینسر میں، مگر زیادہ تر کیمو تھراپی کو امپروو کرنا اور اس کی ڈلیوری سسٹم پر کام ہو رہا ہے. ایسے یہ کام امریکہ میں ہوا ہے جس میں وہ ایسے آرٹیفیشل بنائے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں کرسٹل نہیں، وہ سولوشن جو ہوتا ہے معلق سولوشن، کلائڈل سولوشن میں وہ معلق چیزیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ دوائیں اس کے اندر گویا بند ہو کے چلتی ہیں، اور ان کی خاص جگہ اٹریکشن ہے ایک، جو وہاں جا کر وہ کھلتی ہے دوا، اس سے پہلے نہیں کھلتی. اور سب سے زیادہ جو مشکل کینسر ہے یعنی پتے کا کینسر، اس تک وہ زہر پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ نیا ایجاد کیا ہے. ابھی اس پر تجربے مکمل نہیں ہوئے، اس لیے ریلیز نہیں کر رہا ہے. مگر نظریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خون کو زہریلا کریں، بجائے اس کے کہ کیمو تھراپی کے ذریعے ارد گرد کے سیلوں کو بھی مار دیں، صرف کینسر سیل کو جا کر وہ جب ٹکرائے گا تو کھل جائے گا، اور اس کا زہر صرف کینسر پہ اثر کرے گا، ارد گرد کے ٹیشو پر کوئی اثر نہیں کرے گا. یہ ڈلیوری سسٹم پر ریسرچ ہو رہی ہے اب، ڈلیوری سسٹم کو امپروو کیا گیا، یعنی ڈاک کے نظام کو، تاکہ جو چیز جہاں پہنچانی ہے وہاں تک پہنچے اور ارد گرد کے مادے یا کیریئر جو سٹریمز ہیں خون کی نالیاں وغیرہ ان پر اثر انداز نہ ہو. اب آپ کو میں پھر اس کتاب کی طرف لے جاتا ہوں جو میں پڑھ کے یا دیکھ کر آپ کو بتا رہا تھا. ایسیڈوسس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ نہیں مجھے پتا. جب بیلنس کا ڈفرینس ہو جائے کسی جگہ بھی، خاص طور پہ یہ جو ڈائبیٹکس وغیرہ ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب یہ الیکٹرولائٹ کی تبدیلی پیدا ہو جائے، جی ضرور، اس میں مثلا نیٹریم جتنا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے، کالی فاس جتنی چاہیے کم ہو جائے، جی ضرور، وہ سالٹس کا توازن بیلنس بگڑ جاتا ہے، اس کو ایسیڈوسس کہتے ہیں. اور اس کا کوئی ایسڈ کے بڑھنے سے تعلق ہے؟ وہ اسی پی ایچ جسے کہتے ہیں، پی ایچ پھر کم ہو جاتا ہے. ہاں، وہ 6 چاہیے، 5.2 غالباً، 6 از نیوٹرل، تو اس سے پھر نیچے جتنا بھی ہو پھر وہ ایسیڈیٹی یا 6 نیوٹرل ہے نا، جی 6 سے جتنا گرے گا وہ ایسیڈوسس کہلائے گا. جی ضرور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسڈ کا علاج بھی ہونا چاہیے. جی، وہ امبیلنس جو ہے اس کا. ٹھیک. میدے کے ایسڈ کو بھی اگر آپ کنٹرول کریں جی تو یہ اثر انداز ہوگا. جی. لیکن جو آپ کی دوائیں ہیں وہ میدے کے ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتی ہیں کیمیکلز کے ذریعے، جی ضرور، یا ایڈزارپشن کے ذریعے، جیسے چارکول وغیرہ نیوٹرلائز کرتے ہیں. ہاں، نیوٹرلائز کرتی ہیں. نہیں جو مگر اکثر جی وہ ہضم ہو جاتی ہیں خون میں، جی اور خون میں پھر لیول بڑھاتی ہیں، اور بعض آپ کے علاج جو ہیں وہ گلینڈز کو ان ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، جو ہائپر سینسٹیو گلینڈ. نئی جو دوائیاں وہ H2 بلاکرز کہتے ہیں، جی ضرور. جس کا مطلب خون میں بڑھ جائے گا. پھر اگر وہ وجہ دور نہ ہو کہ ایسڈ کیوں پیدا ہو رہا ہے تو خون میں بڑھے گا. یہ میں اپنے اوپر تجربہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے چوٹی کے، یعنی وہ کہتے یہی ہیں کہ چوٹی کے ہیں، ہوں گے بھی، امریکہ میں ڈاکٹر ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں صرف میدے اور انتڑیوں کے.
وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا میں اب اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں, میں صرف ہومیوپیتھی دوائیں لیتا ہوں, مجھے کوئی تکلیف اب ایسڈ کی نہیں ہوتی. شاذ کے طور پر اگر بہت بے احتیاطی ہو جائے تو انہوں نے کہا دیکھیں 1 مہینے کے لیے مجھے دے دیں اپنا میدا دنیا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علاج ہوتا کیا ہے. 1 مہینے میں میری ساری پرانی تکلیفیں واپس آ گئی, کھانے کا مزہ ختم, پیٹ کے پھاڑا پہلے سے بھی بڑھ گیا, اور کچی طبیعت, ایسی بد مزہ زندگی ہوئی. اور وہ یہ 2 چیزیں کر رہے تھے میرے اوپر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. کہتے تھے ایڈزارپشن کے ذریعے وہ خون کی نالی میں پھر نہیں جائے گا, اور دوسرا ہم گلینڈز کو آپ کے ہلکا کر دیں گے. حالانکہ ان کو میں نے سمجھایا بھی تھا, اور بعد میں وہ میرا خیال ہے مان گئے تھے بعد آخر پر آ کے. میں نے کہا یہ آپ کو وہم ہے کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی سے ایسیڈوسس ہوتا ہے. ایسیڈوسس کا مجھے لفظ نہیں آتا تھا, مگر میں نے کہا ہائپر ایسیڈیٹی. میں نے کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کمی سے معدے کے اندر جو سڑان پیدا ہوتی ہے, تیزاب کو جو کام کرنا چاہیے بعض چیزوں کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے, وہ جب نہیں دکھاتا تو اندر کھانا گلنا شروع ہو جاتا ہے, اور کھانے کا گلنا سڑنا خود تیزاب پیدا کرتا ہے. اور یہ تیزابات ہیں جو اصل خبیث چیز ہیں. سب سے زیادہ جو تکلیف دہ تیزاب ہیں وہ ہائپر ایسیڈیٹی کے نہیں بلکہ ہائپو ایسیڈیٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ ہے تو بے شک آپ اس کو گلینڈز کو کم کر دیں. تو جب یہ بات ان کی سمجھ آئی تو پھر بعد میں ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے, وہ جو دوسرے تیزاب ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں, آج کل ہم اس پہ بھی اب ریسرچ کر رہے ہیں. میں نے کہا کریں بے شک, جب دوائی بنے گی مجھے نہ دینا. سمجھیں آپ؟ تو یہ نظام جو بدن اللہ تعالی نے بنایا ہے حیرت انگیز ہے. اس کی کنہوں پہ جائے بغیر, اس کے مزاج کو سمجھے بغیر آپ اچھے معالج نہیں بن سکتے. مگر اچھے معالج پھر بھی نہیں بن سکتے اگر وہ دوائیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں جو ان کا توڑ ہیں. اس لیے پہلی بات مزاج سمجھنا سب سے زیادہ اہم ہے, پھر ان دواؤں کی تلاش جو ان چیزوں کا توڑ ہیں. اب ایک بچے کا کیس یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر, کیا نام ہے, فوبسٹر. ہاں, کہتے ہیں اس کو وائلنٹ ایگریویشن تھی آفٹر وچ کسی چیز کی بیماری کی, جس کے بعد اچھا سوری وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں سے شروع ہوا. پسٹیلا اور سیپیا جب اس کے لیے ہم نے سمجھا کہ یہ بہترین علاج ہوں گے, اس کو دراصل ہوپنگ کاف تھی جو قابو نہیں آ رہی تھی. دونوں پسٹیلا اور سیپیا نے, جو یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہے کہ کارسینوسین سے ملتی جلتی دوائیں ہیں بہت سی. پسٹیلا گہرے غم کے رجحان اور نرم مزاجی اور بات بات پہ رو پڑنا, اور سیپیا جب ضبط ٹوٹ جائے تو اس کے بعد جو کیفیت ہے وہ پھر بعض دفعہ خشک مزاجی نفرت میں بھی بدلتی ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ دراصل اندر سے وہ ایک پسٹیلا سے ملتا جلتا مزاج تھا. قربانی کرتی چلی جا رہی ہے ایک عورت کسی خاوند کو پالنے میں, بچے کو پالنے میں. جب وہ اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ سیپیا بن کے ابھرتی ہے, اپنے بچوں کا خیال چھوڑ دے گی, اپنے خاوند کا چھوڑ دے گی. وہ بظاہر ایک سخت دل عورت بن کے نکلتی ہے, لیکن سخت دل نہیں ہوتی, وہ تھک چکی ہوتی ہے. اچانک وہ طبی جذبات جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں. یہ کیس ہے جو وہ کہتا ہے کہ سیپیا اور پسٹیلا کا کارسینوسین سے ملتا ہے, اور کارسینوسین ایرینوسٹوم 30 اور 200 طاقت اور 1 m دی گئی ان کو. یہ اس لیے بھی دی گئی کہ اس کو فرائٹ کا, خوف کا بھی پہلے ایک اثر موجود تھا. دیر واز اے وائلنٹ ایگریویشن. یہ دوائیں دی گئیں تو بڑا شدید رد عمل اٹھا ہے,
after which catarrh and colds vanished for a year. رد عمل ہوا لیکن کٹار اور کولڈ کی جو اس کی پرانی عادت تھی وہ ختم ہو گئی 1 سال کے لیے. پھر کہتا ہے ایک چائلڈ تھا جو 9 سال کا, وہ 5 مہینے کی عمر سے مسلسل تکلیف اٹھا رہا تھا بار بار بخار کے نتیجے میں, جو 104 سے 105 تک پہنچتا تھا. کسی بھی آرتھوڈاکس ٹریٹمنٹ سے, اینٹی بایوٹک جو اس زمانے میں تھی, یہ تو اسی زمانے کی بات کر رہا ہے, کہتا ہے کسی بھی آرتھوڈاکس ٹریٹمنٹ سے اس کو فائدہ نہیں ہوا. 2 ہسپتالوں میں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, انہوں نے کہا نیگیٹو, کچھ نہیں سمجھ آئی کیوں ہوتا ہے بخار. ڈاکٹر فوبسٹر کے نزدیک دا پکچر واز دیٹ آف اے ٹپیکل اٹیک آف ایسیڈوسس. لیکن اگر یہ ٹپیکل اٹیک ہے تو ناممکن ہے کہ ہسپتالوں کو پتہ نہ چلے, اور اتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ایسیڈوسس تو ضرور نکالتے ہیں. یہ اگر توازن بگڑ جائے بنیادی نمکیات کا تو یہ فوراً پتہ کر لیتے ہیں, مگر پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہی سمجھا کہ ٹپیکل اٹیک آف ایسیڈوسس, جس کو یہ کہتا ہے پیریوڈک سنڈروم ہے, اس میں شاید اس مسئلے کا حل ہو کہ یہ ایسیڈوسس مستقل نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی آتا ہے, بڑھتا ہے, توازن بگڑتا, تیزاب بڑھتا ہے, توازن بگڑتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. Including the fact that they never lasted for more than 5 days and attacks could come on from excitement. کہتا ہے اس چیز نے میری رہنمائی کی ہے, اب اس نے دلیل دی ہے کیوں وہ ایسیڈوسس کہہ رہا ہے. کہتا ہے وہ 5 دن سے زیادہ نہیں رہا کرتے تھے اٹیکس, اور جب تک وہ لیول بگڑتا ہے اس وقت تک بخار ہوا کرتا تھا. اور دوسرے ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں چونکہ ایسڈ ریلیز بڑھ جاتے ہیں, گلینڈ سارے ریلیز کرتے ہیں, وہ ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں ہوا کرتا تھا. اور پھر وزن کم ہونا, اور ہومیوپیتھی کی وہ سب دوائیں جو کہتا ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو, وہ بھی ہم دے بیٹھے مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اس کی پرسنل یا فیملی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ آفٹر ویکسینیشن ایٹ 3 months and the father had suffered from similar attacks in childhood. کہ 2 چیزیں میرے پاس لیڈرز تھیں نشان دہی والی, کہ ایک اس کو اسمال پاکس کا انجیکشن لگا تھا بچپن میں, اور دوسرا اس کے باپ کو بچپن میں اسی طرح ہوا کرتا تھا. کہتا ہے پہلا مجھے تو یہ خیال ہے کہ کسی طرح پہلے اٹیکس کو ختم کروں. اب یہ ڈاکٹروں کا جو دماغ جیسا چلتا ہے, ایک اچھے ڈاکٹر کا دماغ جا رہا ہے, یہ آخر کارسینوسین پہ پہنچے گا, مگر ان مراحل سے گزر کے جاتا ہے. تھکنی ماری کارسینوسین کی اس نے. کہتا ہے پہلے مجھے خیال ہے کہ ماں باپ کا کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشنلی اس کو کچھ ضرور ملنا چاہیے تاکہ کچھ ریلیف نظر آئے. بیلاڈونا 30 واز ایڈمنسٹریٹڈ, اور اس کی سمٹمز موجود تھیں. پہلے 24 hours میں 3 hourly تھا, then 6 hourly for 2 days. There was an enormous mass of prescribing symptoms, far too many, and the parents did not seem to understand what was wanted. بیلاڈونا کہتا دیا ہے لیکن سمٹمز اتنی زیادہ ہو چکی تھیں اس تک, ایک پورا پیرافرنیلیا, کہ پیشنٹ کو یہ بھی نہیں, ماں باپ کو یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا ہو اس بچے کے ساتھ. اب کہتا ہے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, بیلاڈونا ہیلپڈ انارمسلی ٹو کٹ ڈاؤن دا سیویرٹی اینڈ لینتھ آف اٹیکس. بیلاڈونا نے واقعتاً اس کی جو شدت تھی اس کو کم کیا اور وقت کو محدود کر دیا. ٹھیک ہے. کیلکیریا فاس 3200 1 and given with partial success. Later carcinosine 200 was given about a year ago
and there has only been one slight attack in the past 6 months. تو بلڈ کرو مریض کو علامتوں کے مطابق، اور جب وہ پوری طرح سنبھال نہ سکیں تو پھر کارسینوسین 200 کا سوچو، کیونکہ اگر یہ دوا ہے جو بنیادی طور پر اثر دکھا رہی ہے، اس میں کینسر کا کوئی چھپا ہوا دبا ہوا رجحان موجود ہے، تو کہتے ہیں 200 اتنا اچھا اور غیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔ کیس 7، ایک 13 سالہ بچہ تھا جسے ایسما یعنی دمے کی تکلیف تھی، جو اسپیزموڈک تھا اور برونکیل اٹیکس میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی بیک وقت دمے کے اسپیزم بھی پڑتے تھے، سانس بند ہوتا تھا، اور برونکیل اٹیکس کی سمٹمز موجود تھیں، جو اب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چلو جی۔ جو دمے میں بہرحال وہ جو سانس کی نالیوں کا جو مسئلہ تشنج ہے جی، اس کی وجہ سے پھر جو رطوبت ہے بہرحال اس میں کچھ زیادتی بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر اخراج میں بھی مشکل ہوتی ہے، تو پھر وہ برونکیول جنہیں کہتے ہیں برونکائٹس جو سانس کی نالی میں نہ پھیپھڑے میں سانس پہنچاتی کی ہیں، آکسیجن پہنچا کر اس کو خون میں ملانے والی چیزیں ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں حضور، ان کو برونکیولز کہتے ہیں؟ وہ تو ایلویولائی، وہ تو سیلز ہوتے ہیں جہاں کے آکسیجن جذب ایکسچینج ہوتی ہوتی ہے، ہے، وہ نہیں، اچھا یہ ان سے پہلے جو نالیاں ہیں جی، ان کی پھر سوزش جو ہوتی جو ہے، وہاں تک خون کو سانس کو پہنچاتی ہیں جی، جہاں آگے الویلائی لگے ہوئے ہیں، جی حضور، ان میں سوزش، نالیوں میں سوزش جی ہوتی ہے، حضور، ٹھیک ہے، وہ اس کو برونکیول، جی اور اس سے پھر یہ وہ- کافی ضدی ہوتا ہے، جی یہ حضور، برونکائٹس بعض دفعہ جی حضور، کرونک ہو جاتا ہے، جی حضور، تو کہتے ہیں برونکیل اٹیکس بھی تھے۔ پریویس illness 3 attacks of pneumonia at 3 months, 10 months, 10 months and 18 months of age. Asthma started after the second pneumonia. یہ بھی یاد رکھیں جو نیمونیا کا علاج اینٹی بایوٹک سے کرتے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو کلیتاً کیور ہوتے نہیں دیکھا، یا ان کو برونکائٹس ہو جاتا ہے، یا دمہ، یا گلینڈولر تکلیفیں، گلے کے گلینڈز وغیرہ پہ بڑا گہرا اثر، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اور علاج کریں۔ اگر آپ ٹھیک نہ کر سکیں اور ہونا چاہیے ٹھیک، تو پھر مریض کو اجازت دیں جہاں مرضی جائے، لیکن اس کے موت کے کنارے پہنچنے سے پہلے چھٹی دے دینی چاہیے، تاکہ کچھ وقت تو ملے ڈاکٹروں کے پاس، سمجھیں؟ اپنی ناکامی کو محسوس کرنا اور فیصلہ کرنا کہ اب میرے لیے مناسب نہیں کہ اس شخص کی زندگی کے ساتھ تجربے کروں، یہ بھی ڈاکٹر ہومیوپیتھ کے لیے خصوصیت سے بہت اہم ہے۔ ایک وقت اس کو فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے اور صاف کہنا چاہیے کہ بھائی اب ہو سکتا ہے میں اور تجربے کروں، مگر مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کر سکوں، تو پھر لے جاؤ بشک۔ اس سے پہلے آپ کو لازماً ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہومیوپیتھک سے ٹھیک ہو جائے، ایلوپیتھک اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں خدا کے فضل سے انگلستان میں کثرت سے ایسے مریض ہیں جو اینٹی بایوٹک سے کلیتاً چھٹی کر گئے ہیں۔ ساری دنیا سے، جرمنی، امریکہ، کینیڈا سے مجھے خط مل رہے ہیں کہ ہمارے خاندان سے ایلوپیتھک اینٹی بایوٹک اٹھ گئی ہے اب، جبکہ پہلے بات پر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑتا تھا اور مریض کو اٹیک زیادہ ہوتے چلے جاتے تھے اور جلدی ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب خدا کے فضل سے کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، گھر میں دوائیاں موجود ہیں، فوراً یا 2-4 دن کے اندر جتنی بھی مدت ضروری ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ۔ تو اکثر بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں اینٹی بایوٹک کے تعلق میں۔ اب یہ کہتا ہے کہ پریویس illness میں نمونیا اور اس کی سپریشن کی ہسٹری تھی، فیملی ہسٹری میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کینسر کی طرف نشاندہی کرے۔ ہاں، باپ کی طرف سے ایسما کا رجحان، دمے کا رجحان ملتا تھا۔ ڈسملر ٹوین بردرز تھے، آئیڈینٹیکل نہیں تھے، دونوں میں ایسما کا رجحان تھا، جس کے لیے کہتا ہے میں نے ان کو میڈورائنم دی، اور اس سے جو بچہ بیمار تھا اس کو دی، ایک کو دونوں میں سے جو بیمار تھا وہ کیور ہو گیا۔ مینتھلز اینڈ جنرلز
carcinosin appearance, moles کافی تھے. moles اور موقع میں کیا فرق ہے؟ وہی ہے مول جو عام طور پہ موقع غالباً جو جس کے پیڈنکولیٹڈ نہیں ہوتا غالباً اسے کہہ دیتے ہیں اردو میں. نہیں پیڈنکولیٹڈ ہو تبھی بھی موقع کہلاتا ہے. اچھا میرے خیال میں وہ فلیٹ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واٹس کی ساری قسمیں ہیں. واٹس کا لفظی ترجمہ موقع ہے جی. اس میں پھیلے ہوئے بھی ہیں, کٹے پھٹے بھی ہیں, خوندار بھرے ہوئے بھی, چکنے بھی, ہر قسم موقع کہلاتی ہے. اس میں حضور جو زیادہ جو ڈسٹنگوشنگ فیچر غالباً ہے وہ یہ کہ جو اسکن کا اوپر کا حصہ ہے ایپیتھیلیم, یہ جو ایپیڈرمس, اس کی زیادتی وہ جو ہے وہ مول بنا دیتی ہے, اور جو موقع جو ہے وہ اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں. فرق کیا ہے مول اور موقع میں, واٹ اور مول میں؟ واٹ میں حضور جو سیلز ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہوتے جو نارمل. صاحب جا کے ڈکشنری اپنی دیکھیں, ٹھیک معین طور پر پہچان سکیں ہم یہ مول ہے اور یہ واٹ ہے, کیونکہ بڑا اہم ہے. یہ کہتا ہے مولز تھے, واٹ جیسا استعمال نہیں کر رہا, جس کو یہ کینسر کے رجحان کی علامت سمجھ رہا ہے, اس لیے میں تحقیق کر رہا ہوں. سینسٹیو ٹو ریپریمانڈ, ڈانٹنے اور گھرکی دینے کا بڑا سخت سینسٹیو. فیٹ میٹ بہت پسند. ایسما آلویز بیٹر ایٹ دا سی سائڈ. اب کارسینوسین میں اکثر سمندری ہوا بہتر فائدہ پہنچاتی ہے, کئی دفعہ برعکس بھی ثابت ہوتی ہے. نیٹرن میں بھی دونوں طرح ملتے ہیں, یا فائدہ پہنچاتی ہے یا برعکس دیتی ہے. ان دس کیس میڈورائنم سیمڈ انڈیکیٹڈ ایکسپٹ فار دا لو آف دا فیٹ میٹ. کہتا ہے فیٹ میٹ کی جو اس کو محبت تھی اس سے مجھے شبہ پڑتا تھا کہ شاید یہ میڈورائنم کا کیس نہ ہو, اور اس لیے مگر باقی سب چیزیں ملتی تھیں. Carcinosin 200 was given, and during the following year he had only 2 minor attacks. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بہت زیادہ زور دیتے ہیں نمک کی خواہش, میٹھے کی خواہش, فلاں کی خواہش, فلاں کی نفرت, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دوا کی علامت کے طور پر لازماً موجود ہوں جس کی طرف باقی علامتیں اشارہ کر رہی ہیں. یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. ایک لڑکی 9 سال کی وہ اس کو ڈر کے اور خوف کے دورے پڑتے تھے, اور 5 سال سے مسلسل, یعنی 4 سال کی عمر سے یہ شروع ہوئے, اور جب یہ ڈاکٹر کے پاس آئی ہے تو 9 سال کی ہو چکی تھی. اب یہ کہتا ہے میں نے جو اس کی ہسٹری لی تو عجیب بات ہے کہ اس کے ٹونسلز کا آپریشن 2 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور ٹونسل کے آپریشن کا یہ نتیجہ نہیں ہے میرے نزدیک. آپریشن کے وقت اگر زبردستی کی جائے اور بچہ چھریاں دیکھے, چاقو دیکھے اور خوف زدہ ہو جائے تو وہ ٹیرر ہے جو بعض دفعہ بیٹھ جاتا ہے. اس لیے بچے سے اس معاملے میں بہت نرمی کرنی چاہیے, اور اس کو سرپرائز دے دیں, بے ہوشی پہلے کر دیں, پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے. مگر میں نے ایسے پرانے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے کہ بچے کو ماؤں نے 2 ٹانگیں پکڑی ہیں, باپ نے اس کے ہاتھ کیوں کھولے ہوئے, اور اس کے کلے پہ پھوڑا جو بھی پورا کچا بھی تھا اس کو تیز چاقو سے ڈاکٹر کاٹ رہا تھا. اور یہ دیہاتی جو ڈاکٹر ہیں نا اس طرح کرتے ہیں یہ لوگ. وہ پھوڑا تو پیپ, میں کھڑا ہو کے اسکول جا رہا تھا, میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, اور پیپ تھوڑی, خون زیادہ, کچا خون, اور چیخم چہاڑ. اور اب پتہ نہیں اس کو بعد میں 200 کارسینوسن کی ضرورت پڑی کہ نہیں, مگر ہرگز بعید نہیں کہ یہ بچہ آئندہ ساری عمر ٹیررسٹ کے نہیں رہا ہو.
وہ ماں کہتی تھی سوتے میں بھی ایک دم چیخیں مارنے لگ جاتی ہے، ایپیسوڈ جو ہے وہ بھول جاتی ہے کوئی. کئی دفعہ وہ کہتی تھی مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے. اب ٹیرر کی وجہ معلوم ہونی ضروری ہے، ہر ٹیرر کا ایک علاج نہیں ہے. بعد میں نے دیکھا ہے اوپیم اونچی طاقت میں سی ایم کے نتیجے میں بہت اچھی رسپونڈ کرتے ہیں. ایک بچی بوسنین بچی جو جرمنی میں میرے پاس لائی گئی، بے انتہا ڈر رہی تھی، کانپنے لگ گئی تھی جب میرے پاس ماں اس کو زبردستی کی. میں نے کہا بالکل روک دو اس کو، کچھ نہیں کرنا. میرے پاس سی ایم کی ایکونائٹ کی ایک خوراک تھی اور وہ میں نے اس کو دی. تھوڑی دیر کے بعد ہی جب میں سارے پروگرام ختم ہو رہے تھے، بعد میں اس نے دکھایا جب میں موٹر کی طرف جا رہا تھا تو وہ بچی دوڑتی ہوئی آ کے مجھے مل گئی اور ماں کھڑی ہوئی مجھے اشارہ کر رہی تھی وہی بچی ہے. اتنا جلدی اثر پڑا ہے. اور بعد میں جو میں رپورٹ منگوائی اس نے کہا پھر اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی. تو جو ریسنٹ ٹیرر اس نے وہاں دیکھا تھا بوسنیا میں، اس کا چونکہ شدید رد عمل تھا، وہ ابھی زندگی میں گہرا ڈوبا نہیں تھا، اس لیے ایکونائٹ نے کام کر دیا. لیکن اگر زیادہ گہرا ڈوب جائے تو پھر بعض دفعہ اوپیم وہی کام کرتی ہے جو ایکونائٹ کرتی ہے. اور ٹیرر کی الگ الگ قسمیں ہیں. یہ جو ٹیرر تھا یہ آپریشن کا ٹیرر دیر سے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ابھی اور بتائیں، علامتیں میں بتایا گا پہلے وہ ساری بتا دوں. کورڈ بائی فاسفورس تھا یہ رات کا ٹیرر اور بالکل ڈیفینیٹ لگتا تھا. وہ سمپیتھیٹک تھی صرف جانوروں سے اس کو پیار تھا. فاسفورس واز گیون سم ڈیفینیٹ بینیفٹ واز نوٹسڈ لیٹر. اوپیم ٹو اینٹیڈوٹ دا فرائڈ، وہی اوپیم آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے. اور یہ تعجب مجھے ہوتا ہے کہ فوبسٹر کی بہت ساری باتیں ہیں میں نہیں ملتی ہیں جو میں سوچتا ہوں اپنے تجربے سے. اس لیے میں نے خواہش ظاہر کی تھی اس سے ملوں، مگر وہ فوت ہو چکا ہے بیچارہ. اس کی سوتیلی بیٹی نے ڈاکٹر صاحب نے رابطہ کیا تو اس بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے باپ کا ایسا اچھا اثر پڑا ہے. سوتیلی بیٹی ہے مگر تعلق لگتا ہے اس کو. پتہ کرا آپ نے اس کی ڈسپینسری ہے کہ نہیں، کسی کو چلا رہا ہے کہ نہیں، اس کو پتہ نہیں، پتہ کرنا. کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اوپیم دیا اور اس سے فرائٹ کو کافی فرق پڑا مگر اصل بیماری پھر بھی نہیں ہٹی. یعنی سوتے میں ٹیرر ہو جانا یا اس کے بد اثرات جو اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. کہتے پھر میں نے اس کو کارسینوسین دی. اس کے نتیجے میں رات کے ٹیرر بالکل غائب ہو گئے. دن کا خوف تو اس کا ہٹ گیا اوپیم سے، رات کا جاری تھا. اور پھر کہتا ہے فار 2 years یہ آل ٹوگیدر کمپلیٹلی دن رات سب خوف اس کے جاتے رہے. اور adenoids grew again. Other operation was done and back came the terrors which again were abolished by carcinosin 30-201 m. تو جب ٹھیک ہو گئی تو ماں باپ نے کہا ہوگا یوں ہی پھر دیکھو نکل آئے ہیں. وہ دبا ہوا ٹیرر جو تھا جب وہ ٹھیک ہوا ہے تو وہ زبردستی ہٹائے گئے ٹونسلائٹ ایڈینوائڈز تھے جو ناک کے اندر ناک کے پیچھے گلے کے اوپر. جی ان ایڈینائڈز کا جو تھا نا تو ورم اور اس کی جو انفارمیشن وہ پھر شروع ہو گئی. ٹونسلز اور ایڈینوائڈ کی ساخت ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، پوزیشن کا فرق ہے. یہ پہلے ہے ناک کی نالی کے پیچھے ناک کے ذریعے جو انفیکشن جاتی ہے اس میں پیرا دیتے ہیں پیچھے کی طرف. کتنا پیچھے گلے ناک کا جو پچھلا حصہ گلے میں گرتا ہے اس کے وہ تو میں دیکھ سکتا ہوں. اب وقت ختم ہو گیا، باقی پھر یہاں سے اٹھائیں گے. بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ اور اس کے سارے کیسز میرا خیال ہے آپ کو پڑھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہومیوپیتھ کن مشکلات سے گزر کر صحیح تشخیص تک پہنچتا ہے. السلام علیکم.